बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दो तीन डेवलपमेंट्स हैं। एक तो जहांगीर तरीन का मामला है, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि डट कर लेट गया है इमरान जहांगीर तरीन के सामने। और दूसरा, नए बंदोबस्त में शहबाज शरीफ के साथ क्या मामला तय हो रहे हैं। और तीसरा, नवाज शरीफ का घर गिराने का मंसूबा किसका था और किस तरह वो नाकाम हुआ। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी खबर। कराची की एक मस्जिद में दो पुलिस वाले नमाज पढ़ने गए तो नमाजियों ने, जिनका ताल्लुक एक ख़ास मजहबी तंजीम से था, उनको मारना शुरू कर दिया और उनको नमाज नहीं पढ़ने दी और उनको गालियाँ भी दी और बहुत बुरी तरह मारा। ये ऐसा हैरानकुन और अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक वाक़या है जिसकी मिसाल इससे पहले हमने नहीं देखी। लेकिन ये उसी का समर है, उसी रवैया का समर है जो PTI ने 3-4 साल से इस पाकिस्तान की सियासत में और समाज में मुतारफ़ कराया, यानी गुंडागर्दी, मुखालफों को मारना, मुखालफों को गालियाँ देना, उनके अदम बर्दाश्त। यानी इमरान खान खुद कहता रहा कि मैं बरसर-ए-इक़्तिदार आकर इन लोगों को अपने हाथ से फांसी दूंगा जो हमारे कारकुनों को रोकेंगे, इस तरह की बातें। तो ये खैर लंबा चौड़ा मौजू है जिस पर बहुत तफसील से बहस हो सकती है कि किस तरह इमरान खान ने इस मुल्क की समाजी रवायात को बर्बाद करके तशद्दुद और नफ़रत और इंतहा पसंदी के एक रवैये को फ़रोग़ दिया और उसको ताकतवर बनाया। और अब ये मसला इस तरह हो चुका है कि रियासत के बस से ये मामला निकल चुका है, बाहर हो चुका है कि अब इन रवैयों से किस तरह निपटा जाएगा। तो बहरहाल ये तो एक ज़िमनी खबर थी जिस पर मैंने आज की मुनासबत से तबसरा किया। और सर-ए-फ़हरिस्त मामला है कि दो दिन पहले इमरान खान ने कहा था कि शुगर स्कैंडल पर कोई समझौता नहीं होगा, यानी जहांगीर तरीन के ग्रुप को माफ़ी नहीं मिलेगी। हालांकि ये बात अपनी जगह इसलिए झूठ थी कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ शुगर के हवाले से या सट्टाबाजी के हवाले से कोई केस फाइल नहीं किया गया। और जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जितनी कार्रवाई हो रही है वो मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे इल्ज़ामात के तहत हो रही है, शुगर स्कैंडल का से कोई ताल्लुक नहीं। बहरहाल इस ऐलान के 2 दिन ही बाद इमरान खान ने जहांगीर तरीन को मैसेज भेजा है कि सुलह कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले हालात के लिए इमरान खान तैयार नहीं है। वो कुर्सी जाती हुई देख रहे हैं और ये उनकी बर्दाश्त से बाहर है, और इसलिए उन्होंने जहांगीर तरीन को सुलह का पैगाम भेजा। और ये वही बात है जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था कि अब नवाज शरीफ अपने इमरान खान के पास 2 ही ऑप्शन है, एक तो जहांगीर तरीन से सुलह कर ले और दूसरा ये कि उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। तो उसने पहला ऑप्शन इख्तियार किया है। अब उसके बयानी का क्या बनेगा, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि बयानिया तो पहले ही अपनी मौत आप मर चुका है। बयानिया कुछ था ही नहीं, इक़्तिदार की हवस थी और मुल्क को तबाह करने का एक एजेंडा था जिस पर वो अमल कर रहा है। तो जहांगीर तरीन सुलह की पेशकश का क्या जवाब देते हैं, इसका इन्हिसार उन ताकतों पर है जो पसे पर्दा हैं और जो पसे पर्दा रहते हुए जहांगीर तरीन पर शफ़क़त का हाथ रखे हुए हैं। फ़िलहाल तो जहांगीर तरीन अपनी स्ट्रेंथ में इजाफ़ा करने में मसरूफ़ है। और कल भी उन्होंने एक MNA से मुलाकात की है, बल्कि एक MNA उनसे मिलने आए हैं और उनके कैंप में शामिल हुए हैं। और इसी तरह 2 MPs भी उनके कैंप में मज़ीद शामिल हो चुके हैं और कहा जाता है कि उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि सुलह के पैगाम का क्या जवाब आता है। दूसरा मसला ये है शहबाज शरीफ की रिहाई का मामला। इसमें इमरान खान ने बहरहाल खंडन डालने की कोशिश करेगा, लेकिन ये रिहाई हो जाएगी क्योंकि इस रिहाई के पीछे एक बड़ा मंसूबा है जिसे आप उन तजर्बात का तसलसल कह सकते हैं जो माजी में तवील दहाइयों से जारी हैं, और हर तजर्बा नाकाम हुआ है। सिर्फ नाकाम नहीं हुआ बल्कि मुल्क के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा तबाहकुन साबित हुआ है। तो एक और तजर्बा, एक और बंदोबस्त तकरीबन फ़ाइनल हो गया है और उसमें शहबाज शरीफ का किरदार बहुत अहम है। तो यहाँ शहबाज शरीफ से एक मुलाकात भी हुई है और उस मुलाकात के हवाले से पुरानी एक रवायत कि अगर कोई लड़का, नौजवान लड़का बेराह हो जाए और उसके बारे में शिकायत आने लगे तो मोहल्ले वाले उसके वालिद को क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि अपने निक्के की खबर लो, कहाँ जा रहा है, किनसे मिल रहा है। तो अब बहरहाल अब तब्दीली का दौर है, तो इस मुहावरे को हम उलट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग अब निक्के से कह रहे हैं कि यार देखो, अपने अब्बा का पता करो कहाँ कहाँ मिल रहा है, बल्कि अब्बों पर नज़र रखो, क्योंकि तब्दीली का दौर है, एक से ज़्यादा अब्बे भी हो सकते हैं। कौन सा अब्बा कहाँ किससे क्यों मिल रहा है। तो ज़ाहिर है ये बात निक्के को भी पता है अच्छी तरह के कौन क्या कहाँ किस तरह की मुलाकातें कर रहा है। तो शहबाज शरीफ से जो मुलाकात हुई है जेल में, वो दिन दहाड़े हुई है और कोई खुफिया मुलाकात नहीं थी, ओपन हुई है, सबको पता है कि वो मुलाकात हुई है। और कहा जा रहा है कि जो नया बंदोबस्त है
اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہوگی اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز بھی شامل ہوں گے۔ یہ مجھے ایک بہت معتبر ذریعے نے بات بتائی ہے کہ نواز شریف، اس کا کہنا ہے کہ نواز شریف اس نئے بندوبست پر امر مجبوری یا جو بھی کہہ لیں اہل راضی ہے۔ مجھے اس خبر کی صحت پر کوئی دعویٰ نہیں ہے، مجھے جو خبر ملی ہے وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف اس نئے بندوبست سے راضی ہیں۔ یہ نیا بندوبست فی الحال پنجاب کا احاطہ کرے گا اور اس کے بعد مرکز بھی لپیٹ میں آ جائے گا، اور اس بندوبست کی شکل کیا ہوگی کچھ اندازے آپ لگا سکتے ہیں، اور میرے خیال ہے جو اندازے آپ لگائیں گے وہ تقریباً صحت سے قریب ہوں گے، اسی قسم کا کوئی معاملہ بن رہا ہے۔ اگرچہ یہ صورتحال آئیڈیل نہیں ہے کیونکہ ملک یہ تجربات کے لیے نہیں بنا، یہ تجربات سہتے سہتے اس کا جست بالکل زخموں سے چور ہو چکا ہے، اور اب اسے مزید تجربات کی نہیں بلکہ آئین کی پٹڑی پر لانے کا وقت ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہم یہ رائے دے سکتے ہیں، مطالبہ کر سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں ان کو مجبور کرنا نہیں ہے جن کے پاس طاقت ہے۔ تو طاقت والوں نے بہرحال جو ملک کی وسیع تر تباہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلے کیے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نیا بندوبست ہوگا وہ اس تباہی کا ازالہ کس طرح کرے گا جو 2.5 برسوں میں عمران خان نے کر دی ہے، اور جو عام حالات میں 70 سال تک بھی اگر کوئی نالائق حکومت کرتے تو اتنی تباہی نہ بچا سکتے جتنی اس نے 2.5 سال میں بچا دی ہے۔ اس تباہی کا ازالہ کرنے کے لیے جادوگر کہاں سے آئیں گے؟ یہ بندوبست کرنے والوں پر ہے کہ وہ کہاں سے لائیں گے۔ تیسرا مسئلہ یہ نواز شریف کا گھر گرانے کا منصوبہ تھا۔ عمران خان بہت مایوسی اور تکلیف اور پریشانی کے عالم میں، اس کی باڈی لینگویج سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی زبان اس کے چہرے کے تاثرات کا ساتھ نہیں دیتی، یا چہرے کے تاثرات اس کی زبان کا ساتھ نہیں دیتے۔ اعتماد ٹوٹا ہوا ہے، فکرے بے ربط ہیں اور بے سر و پا قسم کی گفتگو۔ تو اس مایوسی کے عالم میں اس نے اپنے ایک کارندے کو حکم دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ نواز شریف کا جو رائے والا گھر ہے وہ کل تک اس کو گرا دیا جائے، ہر صورت یہ میرا حکم ہے۔ تو وہ کرندہ صاحب جو ہے تشریف لائے لاہور میں، اور یہاں انہوں نے محکمہ مال کے یہ جو بھی متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے افسروں سے ملاقات کر کے ایک جعل سازی سے نواز شریف کے اس مکان کی ملکیت کے کاغذات بدل دیے۔ ناظرین، یہ فارجری جو ہے یہ قانون کے تحت جرم ہے اور اس کی سزا 7 سال ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس فارجری کا خمیازہ کسے بھگتنا پڑے گا، کوئی کارروائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بنی گالہ کا جو مال تھا اس پر ایک جعلی کاغذ عدالت میں داخل کیا گیا اور اس کو قبول کر لیا گیا۔ تو یہ فارجری بہرحال اپنے انجام تک فی الحال اس طرح پہنچی کہ عدالت میں معاملہ گیا، اور عدالت نے جب ریکارڈ دیکھا تو اس پر یہ چیز روشن ہو گئی کہ کیا رد و بدل کیا گیا اور جعل سازی کی گئی ہے۔ تو اس نے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میرٹ پر ایک اسٹے آرڈر دے دیا، اور اس کی وجہ سے یہ مکان گرنے سے بچ گیا۔ تو اس وجہ سے عمران خان کے غم و غصے میں جو اضافہ ہوا ہوگا اور اس کی جو ذہنی کیفیت ہوگی اس کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، آخر میں یہ جو تحریک لبیک کا معاملہ ہے یہ ابھی خطرناک صورتحال اختیار کرنے والا ہے۔ اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، اور اب عملاً یہ پارٹی کالعدم ہے۔ اس کے اثاثے ضبط کرنے کی کارروائی بھی شروع ہو گئی ہے، اور گرفتاریوں کے لیے کریک ڈاؤن کے لیے لسٹیں بن گئی ہیں، چھاپے مارے جا رہے ہیں، گرفتاری ہو رہی ہے، جس سے اشتعال پھیلے گا۔ لیکن اس میں قابل ذکر معاملہ یہ ہے کہ جس نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس پارٹی کو کالعدم قرار دیا گیا ہے اس پر سیکریٹری کا صرف نام ہے کہ یعنی یہ سیکریٹری کے حکم سے جاری ہوا، سیکریٹری کے دستخط نہیں ہے، اور یہ بھی مینشن نہیں ہے کہ سیکریٹری صاحب کون ہیں جنہوں نے یہ آرڈر جاری کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوروکریسی ڈر گئی ہے اس حکم نامے سے، اور وہ قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے اس کے سیکریٹری صاحب نے دستخط نہیں کیے۔ اس نوٹیفیکیشن کی کیا ویلیو ہوگی یہ ماہرین قانون بتا سکتے ہیں۔ بہرحال معاملہ اب سپریم کورٹ میں جائے گا، اور پابندی کا جو پروسیس ہے وہ سپریم کورٹ کی مرضی سے ہی آگے بڑھ سکے گا۔ یہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس مسئلے کو کس طرح ہینڈل کرتی ہے۔ لیکن میں یہاں ایک بار پھر بتا دوں کہ تحریک لبیک کوئی محدود تعداد والے چھاپہ ماروں کی پارٹی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی ماس پارٹی ہے، اور اس کے فالورز ملینز میں ہیں، لاکھوں میں نہیں ہیں بلکہ دسیوں لاکھ کے حساب سے ہیں۔ ان کی بے شمار مساجد ہیں اور بے شمار مدرسے ہیں، اور مدرسوں اور مساجد سے باہر بھی ان کے فالورز کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ تو اتنی بڑی پارٹی کو جب آپ بین کریں گے، کالعدم کریں گے، اور اسے دہشت گرد قرار دے کر اس کے خلاف اسی حساب سے کارروائیاں کریں گے جس طرح دہشت گردوں کے خلاف کی جاتی ہے، تو اس کا جو رد عمل آئے گا وہ اگر فوری طور پر نہیں آئے گا تو ان دی لانگ ٹرم آئے گا،
اور وہ ریاست کے لیے ناقابل تحمل ہوگا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان نے یہ پابندی لگانے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے کہ اس طرح انارکی پھیلے گی، کیونکہ یہ 2-3 دن پہلے ایک ملاقات میں عمران خان کی دھمکی دے چکے ہیں کہ میں اسمبلی بھی توڑ دوں گا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس ملک میں اگلا وزیر اعظم کیسے کرسی پر بیٹھتا ہے۔ یعنی وہ ایسے حالات پیدا کرنے کا تہیہ کر چکا ہے کہ ملک ایک ہمہ گیر انارکی میں چلا جائے، اور جس کے بعد یہاں کو حکومت سازی بھی ایک مسئلہ بن جائے۔ اور ناظرین، یہ ستم ظریفی اپنی جگہ پر ہے کہ اسی تحریک لبیک نے یہی کچھ 2017-18 میں بھی کیا تھا، اور اس وقت عمران خان اس کی تعریفیں کرتے تھے۔ عمران خان کا وہ ویڈیو کلپ آج بھی موجود ہے جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی تحریک لبیک کے دھرنے میں بیٹھ جاؤں، اور وہ اس وقت تحریک لبیک کی حمایت میں عمران خان، اس کی پارٹی کے دوسرے لوگ اور شیخ رشید سرگرم تھے، بلکہ شیخ رشید تو لگتا تھا کہ یہ تحریک لبیک کا ترجمان ہے۔ اب وہی شیخ رشید کہہ رہا ہے کہ یہ پارٹی دہشت گردوں کی ہے، اور اس کے عزائم، اس کے منصوبے بڑے گھناؤنے ہیں۔ یہ سرکاری جو بیان جاری ہوا اس میں گھناؤنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ ستم ظریفی جو دراصل ملک سے ایک مذاق ہے جو کیا جا رہا ہے، اور اس مذاق کے ذمہ داروں کو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، ان کا نام نہیں لے سکتے، لیکن اے باد صبا ای ہما آوردہ تست والی بات ہے۔ تو ناظرین، دعا کریں کہ یہ اس وقت جو معاملہ ہے وہ نواز شریف اور پی ڈی ایم اور زرداری کی سیاست سے آگے بڑھ کر ملک کی سلامتی کا بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ خدا حافظ۔